ویو 360 میں۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد دنیا بھر میں پناہ گزینوں کی سب سے بڑی تعداد۔ 20 جون پناہ گزینوں کے عالمی دن کے حوالے سے خصوصی رپورٹس۔ پاکستان میں کورونا شٹ ڈاؤن سے کاروباروں میں 50% کمی، بحالی کی امید کب تک؟ اور ہم موٹر پیراگلائیڈر پر آپ کو چولستان کی سیر پر لے کر جائیں گے۔ آپ سب کو وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خوش آمدید کہیں گے۔ میں ہوں فائزہ بخاری اور آپ دیکھ رہے ہیں ویو 360۔ 20 جون گزشتہ 19 سالوں سے دنیا بھر میں پناہ گزینوں کے عالمی دن کے طور پر منایا جا رہا ہے۔ سال 2020 کے لیے اس کی تھیم ہے ایوری ایکشن کاؤنٹس، یعنی ہر ایکشن اہم ہے۔ پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کے ادارے UNHCR کے مطابق اس سال کورونا کی عالمی وبا اور نسلی امتیاز کے خلاف حالیہ مظاہروں نے ایک ایسی دنیا کی ضرورت کو مزید واضح کیا ہے جس میں سب انسان مساوی ہوں اور کسی کو نظر انداز نہ کیا جائے۔ ایجنسی کے اعداد و شمار کے مطابق سال 2019 کے اختتام تک دنیا بھر میں 7 کروڑ 95 لاکھ افراد جبری طور پر بے گھر ہوئے، جو دوسری جنگ عظیم کے بعد بے گھر ہونے والوں کی سب سے بڑی تعداد ہے، جس میں 40% بچے ہیں۔ ان میں سے 4 کروڑ 57 لاکھ IDPs یعنی اپنے ہی ملکوں میں دربدر ہونے والے تھے، جبکہ پناہ گزینوں کی کل تعداد 2 کروڑ 60 لاکھ تھی۔ ان پناہ گزینوں کا تعلق کہاں سے ہے؟ اگر اس کی بات کریں تو شام 66 لاکھ افراد کے ساتھ پہلے، وینزویلا 37 لاکھ کے ساتھ دوسرے اور افغانستان 27 لاکھ پناہ گزینوں کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہے۔ بے گھر افراد کو پناہ فراہم کرنے والے ممالک میں 36 لاکھ افراد کو تحفظ فراہم کر کے ترکی سر فہرست ہے، کولمبیا 18 لاکھ کے ساتھ دوسرے اور پاکستان تیسرے نمبر پر ہے، جس نے 14 لاکھ پناہ گزینوں کو رہائش فراہم کی۔ ایجنسی کے ایک اندازے کے مطابق ہر 20 منٹ میں دنیا کا ایک فرد جبری بے گھر ہو جاتا ہے۔ پناہ گزینوں کا عالمی دن ہر سال مہاجرین کی کامیابیوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے علاوہ ان کی مدد کے لیے عالمی سطح پر شعور بیدار کرنے کے لیے بھی منایا جاتا ہے۔ وائس آف امریکہ کی اس رپورٹ میں جائزہ لیتے ہیں کہ اس سال مہاجرین کو کیا چیلنجز درپیش رہے۔ شامی پناہ گزین محمد الخلف نے جنگ سے تباہ شدہ شام سے جرمنی جا کر زندگی نئے سرے سے شروع کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے بموں اور خونریزی سے دور اپنا ریل آپریٹر بننے کا خواب پورا کیا۔ میں ہمیشہ اپنے کام کو اچھے طریقے سے انجام دینے اور آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ محمد ان لاکھوں بے گھر افراد میں شامل ہیں جنہیں اقوام متحدہ عالمی یوم پناہ گزین پر خراج پیش کرتا ہے۔ ہم بنیادی طور پر اس دن کو نہ صرف مہاجروں کی حالت زار اور مہاجرین کے لیے بین الاقوامی تحفظ اور ان کی مدد کی ضرورت کو اجاگر کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، بلکہ وہ سب تنوع اور خدمات بھی جو یہ پناہ گزین ہر وقت دنیا کو پیش کرتے ہیں۔ جونا غدینی ولیمز اقوام متحدہ کے مہاجرین کے لیے کام کرنے والے ذیلی ادارے کے کمیونیکیشنز ڈیسک کی انچارج ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ کورونا وائرس نے پہلے سے ہی مشکلات کا شکار مہاجرین کے لیے ایک اور چیلنج کا اضافہ کر دیا ہے۔ کچھ جگہ ایسی ہیں جہاں کووڈ-19 کے عالمی وبا کی وجہ سے بین الاقوامی تنظیموں کی موجودگی کم ہے۔ ان مقامات میں یمن بھی شامل ہے، جہاں اس ہفتے کورونا وائرس کی وجہ سے کی گئی جنگ بندی کی میعاد ختم ہونے کے بعد تشدد میں اضافہ ہوا۔ اس ملک کی جنگ سے متاثرہ 80% آبادی کا انحصار انسانی ہمدردی کی بنیاد پر ملنے والی امداد پر ہے۔ اس امداد کو جاری رکھنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ مجموعی طور پر ہم اب بھی اس صورتحال میں ہیں جہاں عام طور پر انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد دینے والے، خاص طور پر UNHCR کے پاس موجود ذرائع کم ہو رہے ہیں، اور حکومتوں اور ان تمام لوگوں کو جنہیں یہ چیلنجز درپیش ہیں ان کے پاس مدد کم رہ گئی ہے۔ جنگ اور تشدد کی وجہ سے دنیا کے تقریباً 7 کروڑ 10 لاکھ مہاجرین فرار ہوئے۔ کرس بویان کے مطابق ان کی ضروریات کو حل کرنے کے لیے بڑے پیمانے پر کام کرنے والی متحرک بین الاقوامی تنظیموں کی ضرورت ہے۔ اسی وجہ سے UNHCR امریکہ اور پوری دنیا کی حکومتوں کے ساتھ مل کر مناسب حل تلاش کرنے کے لیے کام کر رہا ہے، ایسا حل جو دونوں ہی چیلنجز کا مقابلہ کر سکے اور اس حل کو اس طرح لاگو کیا جا سکے جو آنے والے ایک لمبے عرصے تک پائیدار رہے، جس سے محمد الخلف جیسے پناہ گزینوں کو جنگ سے آزاد زندگی گزارنے کا موقع مل سکے۔ میں اپنے مستقبل کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکا۔ اب میرے پاس یہ انٹرنشپ ہے جس کے بعد مجھے نوکری دے دی جائے گی۔ اب میں پھر سے اپنے مستقبل کے بارے میں سوچ سکتا ہوں اور اب مجھے امید بھی ہے۔ عرش شراب اسادی کے ساتھ اسد اللہ خالد، وائس آف امریکہ۔
پاکستان میں مقیم افغان مہاجرین کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے جنہوں نے اس سرزمین پر آنکھ کھولی اور یہیں پرورش پائی۔ ان کے آباء و اجداد کا وطن افغانستان ان کے لیے ایک اجنبی ملک ہے۔ ہمارے ساتھی نظر الاسلام نے کچھ ایسے ہی افغان مہاجرین سے یہ جاننے کی کوشش کی کہ پاکستان میں ان کی زندگی کیسی ہے اور افغانستان واپسی کا امکان ان کے لیے کیا معنی رکھتا ہے۔ احسان اللہ کی حیثیت یوں تو پاکستان میں ایک افغان مہاجر کی ہے، لیکن انہوں نے خود کبھی افغانستان کی سرزمین پر قدم نہیں رکھا۔ احسان اللہ پشاور میں پیدا ہوئے، یہیں پلے بڑھے، تعلیم حاصل کی اور پھر روزگار کمانا شروع کیا۔ میں یہاں پہ پیدا ہوا، میں یہاں بڑا ہو گیا، میرا بچے یہاں پیدا ہوا۔ بہت دکھ ہو رہے، لوگ افغانی کہتے ہیں، مہاجر کہتے ہیں۔ افغان مہاجر خاندانوں میں آنکھ کھولنے والے بہت سے نوجوانوں کا کہنا ہے کہ پاکستان میں انہیں تعلیم اور ملازمت کے اچھے مواقعوں تک رسائی کم ہی ملتی ہے۔ انہیں عموماً اپنی اہلیت سے کم کی اجرت پر نوکری کرنی پڑتی ہے یا پھر بہتر روزگار کی تلاش میں دوسرے ممالک کا رخ کرنا پڑتا ہے۔ اب جب اپلائی کرتے ہو تو آپ سے وہ سی مانتا ہے۔ ریفیوجیز کے لیے اپرچونٹی نہیں ہے کہ آپ گورنمنٹ ایجنسی میں کام کرو گے یا فار ایگزامپل پرائیویٹ تھوڑا بہت ہے، لائک فار ایگزامپل پرائیویٹ، لیکن لیگل طریقے سے آپ اپلائی نہیں کر سکتے۔ جتنا بھی افغان ریفیوجیز ہے وہ جو ہائی ایجوکیشن نے حاصل کی ہے تو دے گو بیک ٹو افغانستان فار دا جاب۔ غلام سخی جیسے کئی مہاجر جو 40 سال پہلے اپنا سب کچھ پیچھے چھوڑ کر آئے تھے، آج بھی وطن واپس جانے کا خواب دیکھ رہے ہیں۔ انہیں اس دن کا انتظار ہے جب افغانستان میں امن آئے گا اور وہ اپنی بقیہ زندگی وہاں اپنی علاقائی ثقافت اور روایات کے مطابق گزار سکیں گے۔ ہم دعا گو ہیں۔ ہمارا بہت بڑا ارمان ہے کہ ہم اپنی آبائی سرزمین کو واپس چلے جائیں، اپنے گھر چلے جائیں۔ ہر ملک اپنی الگ شناخت اور ثقافت رکھتا ہے۔ یہ ہمارا ارمان ہے کہ خدا افغانستان میں امن قائم کرے تاکہ ہم اپنی سرزمین کو دوبارہ واپس چلے جائیں۔ لیکن امریکہ اور افغان طالبان کے درمیان امن معاہدے کے باوجود افغان حکومت اور طالبان کے درمیان سیاسی مفاہمت کی راہ میں مشکلات واضح نظر آ رہی ہیں۔ افغان وزارت داخلہ کے مطابق صرف جون کے دوسرے ہفتے میں طالبان اور فوج کے درمیان لڑائیوں میں 400 سے زیادہ فوجی ہلاک ہوئے۔ پاکستان میں تقریباً 30 لاکھ افغان مہاجرین رہائش پذیر ہیں۔ ان میں سے تقریباً 90% ایسے مہاجر ہیں جنہوں نے کبھی اپنا ملک نہیں دیکھا۔ وہ یہیں پیدا ہوئے، تعلیم حاصل کی اور روزگار کا آغاز کیا۔ مہاجرین کا کہنا ہے کہ اتنا عرصہ گزارنے کے باوجود بھی وہ غیر یقینی صورتحال سے دوچار ہیں۔ بہت سے افغان مہاجرین کی خواہش ہے کہ جس ملک میں انہوں نے آنکھ کھولی اور جہاں وہ اپنا مستقبل دیکھتے ہیں وہ انہیں بطور شہری اپنا لے۔ میں یہی چاہتا ہوں کہ مجھے پاکستانی نیشنلٹی ملے اور یہاں پہ کام کروں، سرکاری جاب ملے، باقی شہروں کی طرح عام زندگی گزاروں۔ پاکستان کی شہریت پانا بہت سے افغان مہاجرین کا خواب ضرور ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ حکومت کی جانب سے انہیں قیام کی اجازت میں گزشتہ سال دی جانے والی 12 ماہ کی توسیع بھی 30 جون کو ختم ہو رہی ہے۔ نظر الاسلام، وائس آف امریکہ، پشاور۔ ویو 360 کے تمام شوز کے علاوہ دیگر تمام ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ فالو کر سکتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس۔ فیس بک پر ہمارا ایڈریس ہے facebook.com/VOA Urdu۔ انسٹاگرام اور ٹویٹر پر ہمارا ہینڈل ہے @UrduVOA۔ تازہ ترین خبریں، اہم واقعات، آڈیو ویڈیو رپورٹس اور تجزیے دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے VOA اردو کی نئی ایپ۔ خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں۔ پولیس کی حراست میں سیاہ فام امریکی جارج فلوئڈ کی موت کے بعد پولیس کی بے رحمی اور نسل پرستی کے خلاف وسیع پیمانے پر مظاہروں کے اثرات اب امریکہ کے میڈیا، انٹرٹینمنٹ اور کھیل کے شعبوں تک بھی پہنچ رہے ہیں۔ یہ جان سکیں گے آپ اس رپورٹ میں۔ مشہور فیشن میگزین ووگ پر نسل پرستی کے الزامات کے بعد میگزین کی ٹاپ ایڈیٹر اینا وینٹور کو شدید تنقید کا سامنا ہے۔ بعد میں اینا وینٹور نے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے نسلی اور ثقافتی طور پر تکلیف دہ یا عدم برداشت کی تصویریں اور کہانیاں شائع کرتے ہوئے اپنے سیاہ فام عملے کی رائے کو زیادہ اہمیت نہیں دی۔ وہ سمجھتی ہے کہ یہ اس کا استحقاق ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ وہ کبھی بھی اپنے سفید فام ہونے کے استحقاق کی راہ میں کچھ آنے دے گی۔
یہ تنقید 3 دہائیوں سے میگزین سے منسلک اینا ونٹور کی اپنے عملے کو اس ای میل کے بعد سامنے آئی جس میں انہوں نے لکھا تھا کہ ووگ میں ایک سیاہ فام ملازم ہونا آسان نہیں اور آپ جیسے یہاں بہت کم تعداد میں ہیں. میں جانتی ہوں کہ یہ کہنا کافی نہیں ہے کہ ہم بہتر کام کریں گے لیکن ہم کریں گے. We have for far too long, I think, engaged in business as usual. And have sort of told stories. ہم ایک طویل عرصے سے اسے ایک معمول کی طرح لیتے رہے ہیں اور اس طرح کی کہانیاں اور تصاویر پھیلاتے رہے ہیں جس سے اس ملک کے غیر سفید فام اور دوسرے پسماندہ گروہوں کے حقوق کا فائدہ نہیں ہوتا. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ ملک کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک احتجاج کے لیے نکلنے والے لوگ نہ صرف غیر سفید فام بلکہ سب لوگ جو اس سے تنگ آ چکے ہیں اور انہیں احساس ہوا ہے کہ اب وہ موقع آ گیا ہے کہ کچھ معنی خیز اقدام کرنے کی ضرورت ہے. اور اس بات کو کچھ لوگ سننے لگے ہیں. امریکی میگزین ہارپرز بازار جلد ہی اپنی 153 سالہ تاریخ میں اپنا پہلا بلیک ایڈیٹر ان چیف منتخب کرے گا اور پیپسی کو 131 سال سے بننے والے اینڈ جمائما پین کیک مکس اور میپل سیرپ کا نام تبدیل کرے گی. ان کا کہنا ہے کہ اس کردار کی ابتدا نسلی دقیانوسی بنیادوں پر مبنی ہے. اس امریکی کمپنی نے سیاہ فام آبادیوں کی ترقی اور اپنی کمپنی میں سیاہ فام لوگوں کی نمائندگی بڑھانے کے لیے 5 سال میں $400 ملین خرچ کرنے کا اعلان کیا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ لوگ آئینے میں جھانک کر اس انداز کو بدلنے کی کوشش کریں گے جس سے وہ اس معاشرے کو دیکھتے ہیں, جیسے وہ کاروبار کرتے ہیں, اور آئندہ خواتین اور غیر سفید فام لوگوں کو ان اہم فیصلوں میں شامل کر کے اپنے لیے بہتر تاریخ رقم کر سکیں گے. کھیلوں میں نیشنل فٹ بال لیگ کے کمشنر راجر گوڈل, جنہوں نے گزشتہ ہفتے کھلاڑیوں سے ان کے نسل پرستی کے خدشات پہلے نہ سننے کے لیے معافی مانگی ہے. انہوں نے اگلے 10 سالوں میں نسل پرستی سے نمٹنے کے لیے $250 ملین خرچ کرنے کا وعدہ کیا ہے. ہم نیشنل فٹ بال لیگ نسل پرستی اور سیاہ فام لوگوں پر منظم جبر کی مذمت کرتے ہیں. اور امریکی ٹیلی ویژن اور فلمی صنعت میں ریالٹی شو وینڈرپمپ رولز کے 4 کاسٹ ممبروں کی برطرفی, بیچلر کے پہلے سیاہ فام فنکار کا اعلان اور اکیڈمی آف موشن پکچرز آرٹس اینڈ سائنس کی جانب سے تنوع اور شمولیت بڑھانے کا عہد صورتحال میں بہتری اور نسل پرستی کے بارے میں نئے شعور کا عکاس ہے. مریاما ڈیالو کے ساتھ عمران جدون, وائس آف امریکہ. جون 19 یا جونٹینتھ ایک ایسے دن کے طور پر منایا جاتا ہے جب سن 1865 میں امریکہ میں موجود آخری غلاموں کو خانہ جنگی کے خاتمے کے ساتھ آزادی کی نوید سننے کو ملی تھی. تاہم اس سال یہ دن ایسے حالات میں منایا جا رہا ہے جب ملک بھر میں خوشی کی تقریبات کے ساتھ ساتھ مظاہرے اور ہڑتالیں بھی جاری ہیں جن میں ملکی سطح پر نسلی تفریق کے خاتمے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. جونٹینتھ, جسے یوم آزادی بھی کہا جاتا ہے, اس دن کی یادگار ہے جب امریکہ میں آخری غلاموں کو بتایا گیا تھا کہ وہ اب آزاد تھے. یہ دن امریکی خانہ جنگی کے عین بیچ طے پانے والے اس اعلان آزادی کے پورے 2 سال بعد آیا تھا جس کے ذریعے امریکہ میں 246 سالہ دور غلامی کا خاتمہ کیا گیا تھا. On June 19th, 1865, General 19 جون سن 1865 کو ٹیکسس سمیت دوسرے علاقوں کے انتظام کی ذمہ داری سنبھالنے والے یونین آرمی کے جنرل گارڈن گرینجر نے ریاست ٹیکسس کے شہر گلویسٹن آ کر یہ حکم نامہ پڑھ کر سنایا. اس لمحے کے بعد افریقن امریکن آزاد ہو گئے. یہ دن واشنگٹن ڈی سی سمیت 47 ریاستوں میں سرکاری یا غیر سرکاری سطح پر منایا جاتا ہے. گزشتہ برسوں میں اس تعطیل کو غلامی کے خاتمے اور افریقن امریکن تاریخ کی یادگار کے طور پر موسیقی اور پریڈز کے ساتھ منایا جاتا رہا ہے. اس دن سب اکٹھے ہوتے ہیں. خاندان کے بزرگ نوجوانوں کو ان کے آباء پر گزری داستانیں سناتے ہیں اور ایک تاریخی ورثے کے طور پر انہیں ماضی کے تجربات سے آگاہ کرتے ہیں. لیکن اس سال پولیس کی بربریت کے خلاف مظاہروں نے رنگ و نسل پر مبنی تعلقات کو ملک بھر میں ہونے والے بہت سے مباحثوں کا مرکزی موضوع بنا دیا ہے. توقع ہے کہ 19 جون کو بھی مظاہرے جاری رہیں گے جن میں زیادہ تر افراد پولیس کے بجٹ میں کٹوتی کے بعد اس رقم سے تعلیم اور کمیونٹی کی بہبود پر سرمایہ کاری کا مطالبہ کر رہے ہیں. ہر کوئی اپنے طور پر کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. موجودہ صورتحال میں لوگ اس روز کی جشن کی حیثیت اور مظاہروں میں توازن پیدا کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں. ہلڈا جارڈن اور دیگر سرگرم اراکین کے لیے یہ دن اس بات کی یاد دہانی ہے کہ نسلی تفریق ختم کرنے کے لیے ابھی بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. جب میں تاریخ پر نظر ڈالتی ہوں تو یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ اس قانون پر دستخط کے 2.5 سال بعد بھی اس پر عمل نہیں کیا گیا تھا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس ملک میں انصاف کیسے کام کرتا ہے. یہ جاننے میں 2.5 سال لگے کہ آزادی محض کاغذوں میں ہی ملتی ہے جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے.
اس سال جب قومی اور مقامی سطح پر پولیس کی زیادتیوں اور نسلی تفریق پر مباحثے ہو رہے ہیں، گوگل، ٹارگٹ، نائکی، ٹویٹر اور اسکوائر نے 19 جون کو چھٹی کا اعلان کیا ہے۔ لاکھوں لوگ ایک براعظم سے دوسرے براعظم لائے گئے اور انہیں بنیادی طور پر آج کی جدید دنیا کا نظام چلانے کے لیے مجبور کیا گیا۔ آپ اسے تو نہیں بدل سکتے، لیکن یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ اس بات کو تسلیم کریں اور ایک ایسا معاشرہ ترتیب دیں جس میں ان کی نسلیں پروان چڑھ سکیں۔ سرگرم کارکن اس تعطیل کو ایسا ہی ایک معاشرہ تشکیل دینے کے مطالبے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ عیشا سرائے کے ساتھ سعدیہ زیبرانجھا، وائس آف امریکہ۔ ہم جب خوف کو بے نقاب کرتے ہیں، ہم جب سوال اٹھاتے ہیں، ہم جب ان کی آواز بنتے ہیں جن کی کوئی نہیں سنتا، تو فرق پڑتا ہے۔ فرق پڑتا ہے آزاد صحافت سے۔ ہم ہیں وائس آف امریکہ۔ ہمارے لیے آزاد صحافت اہم ہے۔ کرونا وائرس کے باعث لاک ڈاؤن اور پھر محدود سرگرمیوں کے نتیجے میں ایک طرف تو کاروباروں میں 50% تک کمی دیکھنے میں آئی ہے، تو دوسری جانب حکومت کی جانب سے جاری کیے گئے قواعد و ضوابط پر عمل کرانے سے اخراجات بھی بڑھ رہے ہیں۔ لاہور سے ضیاء الرحمان بتا رہے ہیں کہ SOPs پر عمل درآمد کرتے ہوئے کاروبار کرنا عوام کے لیے کیسا تجربہ ثابت ہو رہا ہے۔ لاہور میں بڑے کاروباری مراکز ہوں یا چھوٹے بازار، ان دنوں ہر جگہ حکومت کی کرونا وائرس کے بارے میں ہدایات پر عمل کو یقینی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ الفتح ڈپارٹمنٹل سٹور کا شمار ایک بڑے کاروباری مرکز میں ہوتا ہے۔ سٹور کے مالک عرفان اقبال شیخ کے مطابق تمام ملازمین اور خریداروں کو ماسک اور دستانے دینے، تمام شیلفوں کو سینیٹائز کرنے اور دیگر SOPs کا خیال رکھنے کی وجہ سے ان کے اخراجات میں 8% کا اضافہ ہوا ہے۔ پہلے تو تقریباً 51 ڈیز جو ہے نا یہ ٹوٹل شٹ ڈاؤن رہا، اس کی وجہ سے ریٹیل میں کوئی 20 بلین روپیز پر ڈے کا نقصان ہوا پاکستان میں، اور اگر آپ اس کو انڈسٹری بھی ساتھ شامل کر لیں تو 30 بلین پر ڈے انڈسٹری کا بھی جو نا جو ہمارا ہوتا ہے بزنس، اس کا بھی کمی آئی۔ یہ ٹوٹل 58 بلین پر ڈے کی کمی آئی ہے جب یہ لاک ڈاؤن مکمل تھا۔ اب سیمی اسمارٹ لاک ڈاؤن ہو گیا، اب بزنسز کھلے ہیں، 7 بجے تک کھلتے ہیں صبح سے لے کے 9 بجے تک، تو تقریباً کوئی بزنس 50% کے قریب ہے۔ ایسی ہی صورتحال شہر کے دیگر بازاروں میں دیکھنے کو ملتی ہے، جہاں خریداروں کی تعداد کم ہے اور ہر دکاندار نے کرونا وائرس سے متعلق قواعد و ضوابط کو اپنے داخلی دروازے پر چسپاں کیا ہوا ہے۔ دکانداروں کے مطابق حکومتی ہدایات پر عمل کرنا مشکل کام ہے۔ گرمیوں میں آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ پاکستان کے اندر موسٹلی جتنے بھی لوگ ہیں وہ شام کے ٹائم نکلتے ہیں 6 بجے کے بعد، تو 7 بجے بجن کلوزنگ ہو جاتی ہے، سارا دن سخت دھوپ ہوتی ہے، فارغ بالکل بیٹھے ہوتے ہیں۔ کاروبار نہیں ہے کسی کا، یا جس نے کوئی سوچا ہوا تھا اس کے پاس وہ روزگار نہیں ہے، اس کی سیلری نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ پیسے ملے تو یہ چیزیں خرید سکے۔ ماسک وغیرہ ہے اور ڈیٹول ہے اور دوسری چیزیں جو ہیں وہ ہمیں ساری پرووائڈ کرنی پڑتی ہے۔ ڈیلی کا تقریباً جو ہے نا 3 سے 4 ہزار روپیہ جو ہے نا ایکسپریس بڑھ گئے ہیں۔ ہم اس موسم میں 150 100 سے اباب روم کولر سیل کرتے تھے، اس وقت آپ پوزیشن دیکھ رہے ہیں ایک بھی کوئی کسٹمر ہماری دکان پہ موجود نہیں ہے۔ تاجروں کے مطابق صنعتوں کے مکمل طور پر نہ کھلنے کے باعث اشیاء کی سپلائی میں بھی تعطل آیا ہے۔ پاکستان میں کرونا کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق اگر SOPs پر عمل نہ کیا گیا تو ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کی شدت مزید بڑھے گی، جبکہ کاروباری حضرات کہتے ہیں کہ اس کے اثرات سے نکلنے کے لیے انہیں کئی ماہ لگ جائیں گے۔ وائرس کی وجہ سے محاصلات کی مد میں حکومتی آمدن میں بھی کمی واقع ہوئی ہے۔ جو بالکل لاک ڈاؤن رہا ہے اس میں تقریباً 75 to 80 کروڑ روپیز پر ڈے گورنمنٹ کو ریونیو میں کمی آئی، اور اب جو اس وقت جو ہے جو یہ چل گیا اور سیمی اپنا چل رہا ہے، تو اس وقت تقریباً کیونکہ بزنس بہت ڈاؤن ہو گئے ہیں، سلو ہو گئے ہیں، تو اس وقت تقریباً کوئی 30 to 35 کروڑ روپیز پر ڈے گورنمنٹ کو لاس ہو رہا ہے۔ ایوان صنعت و تجارت لاہور کے مطابق کاروبار کی مکمل طور پر بحالی کرونا وائرس کے خاتمے سے مشروط ہے۔ کرونا وائرس کے بارے میں SOPs پر عمل کو یقینی بنانے کے لیے ضلع حکومت لاہور کی ٹیمیں بازاروں میں جانچ پڑتال بھی کرتی رہتی ہیں اور قواعد و ضوابط کا خیال نہ رکھنے والوں کے خلاف کارروائی کی جاتی ہے۔ ضیاء الرحمان، وائس آف امریکہ، لاہور۔
ایسے وقت میں جب امریکہ کی کئی ریاستوں میں کورونا وائرس سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، ڈیموکریٹ پارٹی کے صدارتی امیدوار جو بائیڈن نے وائرس سے نمٹنے کے لیے مناسب وقت پر اقدامات نہ اٹھانے پر صدر ٹرمپ کی مذمت کی ہے، مگر قدامت پسند نظریات کے حامی سمجھتے ہیں کہ وبا سے نمٹنے کے لیے مرکزی حکومت کو زیادہ ملوث کرنے سے صحت عامہ کے شعبے میں اس کے عمل دخل میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ سابق نائب صدر جو بائیڈن بار بار سر ٹرمپ پر نکتہ چینی کرتے ہیں کہ وبا سے نمٹنے کے لیے انہوں نے غلط ہدایات دیں اور کاروباروں کو ایسے وقت کھول دیا جب کچھ ریاستوں میں کووڈ-19 کے کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے۔ میرا خیال ہے کہ مرکزی حکومت مؤثر رہنمائی کرنے سے دستبردار ہو چکی ہے، کم از کم وائٹ ہاؤس نے تو ایسا کردار ادا کرنا چھوڑ دیا ہے۔ اوباما انتظامیہ کے دور میں جو بائیڈن نے ایبولا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے کی جانے والی کوششوں کی کامیابی سے قیادت کی تھی، اب وہ سمجھتے ہیں کہ کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے مرکزی حکومت کو زیادہ مؤثر کردار ادا کرنا چاہیے۔ حال ہی میں امریکہ میں کرونا وائرس سے متاثر افراد کی تعداد 20 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے اور معاشی بحران سے 2 کروڑ سے زائد افراد بے روزگار ہو گئے ہیں۔ جو بائیڈن کے منصوبے کے مطابق کرونا وائرس کے ٹیسٹس، ویکسین اور علاج کے لیے مرکزی حکومت کی جانب سے امداد میں اضافہ کیا جائے گا۔ وفاقی حکومت وائرس سے متاثر افراد کے علاج کے لیے کام کرنے والی نرسوں اور ڈاکٹرز کو معاوضہ ادا کرے گی اور بیمار ہونے والے تمام ملازمین کو بے روزگاری الاؤنس فراہم کیا جائے گا۔ میرا خیال ہے کہ تمام باضمیر لوگ اس طرح کے پروگرام کا نفاذ چاہیں گے، کیونکہ اس وبا کے دوران پتہ چلا ہے کہ ہمیں اجتماعی طور پر سب کی بھلائی کے لیے اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے تاکہ ہر کوئی وائرس سے محفوظ رہے۔ دوسری جانب قدامت پسند نظریات کے حامی کہتے ہیں کہ اس طرح کے اقدامات سے اخراجات بڑھیں گے اور معاشی بحالی دب کر رہ جائے گی۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ڈیموکریٹس وبا کی آڑ میں ہیلتھ کیئر کے لیے سرکاری اخراجات اور ملازمین کے لیے مراعات میں مستقل طور پر اضافہ کر دیں گے۔ ہمیں ان لوگوں کو عارضی امداد فراہم کرنی چاہیے جنہیں اس کی اشد ضرورت ہے، اور ہماری زندگیوں میں حکومت کی مداخلت کو بڑھانا نہیں چاہیے۔ نومبر کے انتخابات میں دونوں امیدواروں کی حکمت عملی میں فرق یہ ہوگا کہ صدر ٹرمپ معیشت کی بحالی پر زور دیں گے، جبکہ جو بائیڈن کی توجہ لوگوں کی ملازمتوں پر بحفاظت لوٹنے پر ہوگی، اور یہ اس انتخابی مہم میں اہم ایشوز ہوں گے۔ برائن پیڈن کے ساتھ ندیم یعقوب، وائس آف امریکہ۔ موٹر گلائیڈنگ پاکستان میں متعارف ہونے والا نسبتاً نیا کھیل ہے۔ ایڈونچر کے شوقین اس کھیل کا لطف اٹھانے کے لیے چولستان جیسے دور دراز علاقوں میں جاتے ہیں، لیکن وہاں کے مقامی رہائشیوں کے لیے موٹر گلائیڈنگ ایک خواب ہے۔ یہ تھا آج کا ویو 360 شو۔ مجھے فائزہ بخاری کو اگلے شو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ ہیو اے نائس ویکینڈ۔